اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات صحابہ کرام کی مجلس میں شفاعت کی بحث چل رہی تھی، وہ حدیث بیان کی جا رہی تھی کہ رسول پاک علیہ السلام شفاعت کریں گے اپنی امت کی۔ باہر سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا یہ چیزیں جو تم بیان کر رہے ہو مجھے قرآن میں نہیں۔ حضرت عمران ابن حسین صحابی نے فرمایا انہیں قرآن پڑھا ہے، قرآن میں آیا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا رسول حکم کرے اسے اپناؤ، جس چیز سے رسول پاک علیہ السلام روکے اس سے رک جاؤ۔ فجر میں 2 فرض پڑھتے ہیں، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4 پڑھتے ہیں کہ ہاں یہ قرآن سے دکھاؤ۔ زکوٰۃ دیتے ہیں کہ جی کہ جہاں جانور سال کا اکثر حصہ باہر چرے تو 5 اونٹوں میں 1 بکری، 10 میں 2 بکریاں، 15 میں 3 بکریاں ہیں، 30 گائے ہو جائیں 1 ہے، 40 بکریوں میں 1 بکری ہے، یہ مجھے قرآن سے دکھاؤ۔ لا جلب ولا جنب ولا شغار فی الاسلام، زکوٰۃ وصول کرنے والا جائے مال کو زیادہ دور نہ لے جاؤ، اور زکوٰۃ کا وصول کرنے والا دور نہ بیٹھے کہ سارا مال اس کے پاس لانا پڑے۔ کہ اللہ کے نبی نے مصدق کے لیے زکوٰۃ کے وصول کرنے والے کے لیے احکامات بیان کیے، قرآن میں ہیں۔ تو قرآن کریم میں ہے وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف کرو اللہ کے گھر کا۔ 7 چکر کا ذکر آیا ہے، استلام کا ذکر ہے، استباء کا ذکر ہے، رمل کا ذکر ہے، کہاں شروع کرنا ہے کہاں ختم کرنا ہے، یہ چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی۔ قرآن کریم نبی پاک علیہ السلام کی تفسیر کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ لوگوں کے سامنے اسے بیان کریں۔ آدمی مخاطب جو ہوتا ہے جب متکلم بات کرتا ہے، موقع کیا ہے، جگہ کون سی ہے، وقت کون سا ہے، بات کا لہجہ کیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گئے اور بیمار سے پوچھا کیا حال ہے بھائی، اس نے کہا اچھا حال ہے، جو کہہ رہا ہے اب یہ موقع پر دیکھا جائے، واقعی بخار تھا، طبیعت اچھی ہو چکی ہے، کینسر کا مریض ہے، مرنے کے قریب ہے، لمبی بیماری ہو گئی، تو کہہ رہا ہے کہ اچھا حال ہے، یعنی بس اب میرا وقت گزر رہا ہے۔ اچھا حال ہے موقع پر پہچان کرنی پڑے گی کہ مراد اس سے کیا ہے۔ کہیں گئے میں پانی لاؤ، اب دیکھنا پڑے گا کہ مخاطب کیا کہتا ہے۔
گرمی سے باہر سے آیا ہے، پانی پینا چاہتا ہے، اذان ہو چکی ہے، پانی لاؤ، لوٹا بھر کے لے آؤ، وضو کرنا ہے، یا پانی لاؤ جلدی، یعنی میں نے نہانا ہے۔ موقع پر دیکھا جائے گا کہ مخاطب جو خطاب کر رہا ہے اس کی مراد کیا ہے، کیا بات ہے۔ اب یہ کہا کیا مطلب ہے، سوال کر رہا ہے یا ڈانٹ رہا ہے، سوال کر رہا ہے یا ڈانٹ رہا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی مراد صحابہ نے سمجھی، صحابہ کرام نے اس کے کیا معنی لیے۔ اس لیے اللہ کے قرآن کی مراد نبی کے بغیر، نبی کی مراد صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی۔ مسئلہ چلا حضرت عمر کے پاس کہ کوئی آدمی قتل ہو جائے، اس کی دیت اور خون بہا آتا ہے، اس میں بیوی کا حصہ ہوگا یا نہیں۔ حضرت عمر قرآن جاننے والے، حدیث جاننے والے، کہا میں نے سنا نہیں نبی پاک سے، میرے خیال میں اس میں حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ ابن سفیان نے کہا اے عمر، اشیم زبی جب قتل ہو گئے تو اس کی بیوی جو دیت آئی تھی، خون بہا، تو اس سے بیوی کو حصہ دیا اللہ کے نبی نے۔ اچھا کہ ہاں، کہنے لگے پھر وہی کریں گے جو نبی پاک نے کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا کہ نانی کا نواسا مر گیا ہے، نانی کا کیا حصہ؟ لگا قرآن میں تو نہیں آیا۔ تو ایک صحابی مغیرہ بن شعبہ نے کہا اللہ کے نبی نے، والدہ فوت ہو گئی، نانی زندہ تھی، نواسا فوت ہوا، اللہ کے نبی نے چھٹا حصہ دلایا۔ فرمایا کوئی گواہ بھی ہے؟ محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں خود اس مجلس میں تھا۔ صحابہ ہیں لیکن یہ پوچھ رہے ہیں دوسرے سے اللہ کے نبی نے اس بارے میں کیا کہا۔ اس لیے قرآن کریم سمجھ نہیں آ سکتا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہ ہو۔ اور احادیث کا مطلب کیا ہے وہ حضرات صحابہ کرام بتائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کس موقع پر بات کی تھی؟ آپ سفر میں تھے، حضر میں تھے؟ شان نزول اس واقعے کا کیا ہے؟ کس موقع پر یہ بات کہی گئی تھی؟ سائل کس قسم کا تھا؟ اس لیے قرآن کی بات ہے یا حدیث کی بات ہے تو محققین سے پوچھا جائے گا اس کے مطلب کیا ہے۔ آج کل میڈیا میں بیٹھ جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں تبصرے کرتے ہیں، چند عربی کے لفظ سیکھ لیے اور لوگوں کو ان کے نظریات خراب کرتے رہتے ہیں۔ کوئی کبھی ڈاکٹر اٹھ پڑتا ہے، کبھی کوئی انجینئر اٹھ پڑتا ہے، ساری غلط مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں۔ سچے علماء عام آدمی کمپیوٹر سے علاج نہیں کرتا، عطائی نسخے بھی نہیں لیتا، ماہر فزیشین سے جا کر ماہر سرجن سے علاج کراتا ہے کہ ستیہ ناش نہ ہو جائے۔ آپریشن اناڑی سے کرایا گیا، نقصان ہوگا۔ ماہر نہیں ہے تو پھر ایسی دوائی بتا دی، الٹی مرض کوئی، دوائی کوئی، اندر گئی لاش تختے پر۔ اس لیے دنیاوی معاملے میں بھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سمجھدار آدمی سے آدمی موقع بہ موقع دیکھتا ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی قیامت تک سچے لوگ رہیں گے
اس لیے ان سچے علماء سے پوچھ کر عمل کر. اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا.